تھی بات کرنے کی، کوئی بھی ہمارے حضرت کے ایسے ساتھی جو بیان فرماتے ہیں وہ ہوتے تو ان سے بات کروا لیتے، لیکن آگے ہمارے رئیس بھائی نے نعت بھی جو ہے ماشاءاللہ خوب لگا دی. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. سچ ہے، ہم کہاں کسی قابل ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنی گندی زبان سے اللہ کا پاک نام لے سکیں. ہم ان گندی نگاہوں سے جنہوں نے کہاں کہاں دیکھا ہے ان سے اللہ کے پاک گھر کو دیکھ سکیں. ہم اس قابل نہیں ہیں. مگر بس کبھی کبھی اللہ پاک آزمانے کے لیے بلا لیتے ہیں کہ دیکھیں میرا یہ بندہ جس کو میں یہ نعمت دے رہا ہوں اس کی قدردانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور سچی بات ہے ہم قدردانی پھر بھی نہیں کر سکتے. ہم کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ فرشتے جو اللہ کے حضور میں سجدے میں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری معرفت کا تیرے پہچاننے کا حق ادا کر نہیں سکے. تو بس ایسے ساتھیوں نے پروگرام بنا لیا اور چونکہ وقت بہت کم تھا تو یہ اہتمام کیا کہ بھائی کم از کم ایسا پروگرام رکھو کہ اجتماع کے بعد ہو، اجتماع یہاں اس اطمینان سے ہو جائے. تو بس ساتھیوں کا ان کو بھی بتا دیا کہ چلنا ہے تو چلو یہ پروگرام ہو رہا ہے، لیکن سب کا پروگرام نہیں بن سکا. پروگرام بھی صرف ابتداً 4 دن کے لیے بنایا. میں نے کہا 4 دن تو کوئی وقت ہی نہیں بھائی، ایسے تو جیسے ہاتھ لگا کے واپس آنا. تو بہرحال ساتھیوں کی چونکہ مصروفیات ہوتی ہیں تو یہ پروگرام 8 دن کا ہو گیا. 4 دن مدینہ منورہ اور 4 دن مکہ مکرمہ. حضرت کے ساتھ جب تشریف لے جاتے تھے تو حضرت کے ساتھ یہ والا سفر جب پہلے مدینہ منورہ پہنچتے تو حضرت یہ بتا دیتے، یاد دلا دیتے کہ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعثت کے بعد حج عمرے کا ایک سفر، عمرے کا 2 سفر اور حج کا 1 سفر کیا. اور فرمایا کہ یہ عمرے کا سفر یا حج کا سفر دونوں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تھا. تو جب یہ پاکستانی لوگ یہاں سے مدینہ منورہ پہلے چلے جاتے ہیں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے نا. اکثر تو ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا جو مکہ مکرمہ پہلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے اس طرح جاتے مدینہ منورہ تو یہ فرما دیتے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمرہ تھا حج تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف سے تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بھی سعادت مل رہی ہے. تو طبیعت میں اور انشراح اور انبساط پیدا ہو جاتا. اور اسی طریقے سے ایک بات بہت معروف ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ نا قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر یہ لوگ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جرائم کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے، اور پھر آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور پھر جب میرے پاس آتے اور مجھ سے مغفرت مانگتے تو میں ضرور مغفرت کرتا. تو اس لیے بعض علماء نے اس کو لکھا ہے کہ پہلے مدینہ منورہ چلے جاؤ اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. اللہ کے نبی آپ کی باتیں تو ساری پہنچ گئی تھی ہمارے پاس، آپ نے جو پیغام دیا تھا اچھا یہ ہے برا یہ ہے یہ کرنا یہ نہ کرنا اچھی طریقے سے پیغام پہنچ گیا تھا، لیکن ہم نے نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر پھر بھی گناہ کر دیے.
اللہ کے رسول ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ درخواست کرنی چاہیے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے حضرت شیخ اول مولانا غلام ایوب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ مواجہ شریف کے سامنے، مواجہ شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کی طرف بیٹھا ہوا تھا مراقبے میں۔ تو ایک زمانہ گزرا ہے جس زمانے میں آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھ کر اپنا ذکر کرتا، مراقبہ کرتا، نفلیں پڑھتا۔ اب تو اتنا رش ہو گیا ہے کہ رکنے نہیں دیتے، کہتے بس وہ چھوڑتے کیا کہتے یلا یلا حاجی، یلا ہاں حاجی صاحب چلو بس آگے نکلو۔ تو حضرت مولانا غلام صاحب اپنا فرما رہے تھے کہ میں مراقبے میں تھا، برابر میں ایک صاحب آ کر کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ کسی مجلس میں اگر اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، واجب ہے، ورنہ جتنی مرتبہ نام آئے اتنی پڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا جی 10 نیکی مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ اب بخل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ضروری نہیں کہ چیخ کر پکار کر کہا جائے، لیکن آہستہ سے جیسے کہہ دیا جائے۔ فرمایا کہ وہ آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری امریکہ میں جماعت کی تشکیل ہوئی، یعنی جماعت میں جا رہا ہوں اور تشکیل ہماری امریکہ ہو گئی ہے، تو دعا فرما دیجیے کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ بات جو لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں کہ عمومی طور پر بھی حضرت کو کشف قبور حاصل تھا، عمومی طور پر جو کراچی تشریف لائے ہیں، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ تو کراچی میں آ کر کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں پھنس گئے تھے، اس نے اپنا مہمان بنا لیا تھا، وہ غلط آدمی تھا، اور وہ وہاں سے جب نکلے تو ہمارا محلہ تھا، تو وہی ایک بزرگ کی قبر تھی، وہی مراقبہ کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہاں تو نہیں رہوں گا، لیکن میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کوئی اور انتظام کرنے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ 1968 کی بات ہے۔ اس کے بعد سے حضرت ہمیشہ یہاں تشریف لاتے تھے کراچی، وہیں پر ہمارے یہاں رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے۔ خیر، تو ان کو کشف قبور حاصل تھا، یہ برسبیل تذکرہ عرض کر دیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب میں یہ فرما رہے ہیں، ہاں ہاں تمہاری ضرور مدد کی جائے گی، ضرور مدد کی جائے گی، ضرور مدد کی جائے گی، 3 دفعہ جملہ فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ ہم نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا کہ جب کسی کو پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت میں پھنس جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف میں کثرت کر، خوب کثرت کے ساتھ پڑھے، اور یوں فرمایا، اس کو سمجھایا کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو تو یہ دراصل درود کا ہدیہ ہے، ہدیہ، یہ تحفہ درود ہے۔ ہم لوگوں کی تو عادت ایسی ہے نا پڑھنے کی، پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں ہے، یہ ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اب جس کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس کی محبت کے ساتھ پڑھو۔ تو حضرت نے فرمایا، مولانا سلیم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے درود شریف کا ہدیہ جب بھیجو گے تو یہ جو بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں، سخی، ان سخی لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ان کو ہدیہ پیش کرے تو اس کے جواب میں وہ بھی ہدیہ دیتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، ایسی زندگی نہیں ہے
جس زندگی میں کھانے کی، پینے کی، پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے، ایسی زندگی نہیں ہے لیکن زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں کھڑے ہو کر تو جواب ملتا ہے، جواب ملتا ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، فرمایا کسی نے کسی بزرگ سے سنا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی آدمی سنت کے خلاف کرتے ہوئے وہ چہرہ جو سنت والا نہیں ہے وہ جا کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی اس غلطی میں مبتلا ہے بھائی تو چھوڑ دو۔ ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ابھی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو، تو اگر 40-50 سال تک بھی کاٹی ہے تو ایسے ہو جائے گی جیسے کبھی نہیں کاٹی۔ تو حضرت نے فرمایا، مولانا نصیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو سخی ہوتے ہیں وہ ہدیے کے جواب میں ہدیہ پیش کرتے، ہدیہ دیتے ہیں۔ تو جب ہم درود شریف کا ہدیہ بھیجتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں تو نہیں ہے، تو وہ ہدیہ کیا دیتے ہیں جواباً وہ ہدیہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں دعا کر دیتے ہیں، اور ان کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ خیر، تو اس لیے یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یہ وہاں اگر مغفرت کی دعا کر لے، مغفرت کے لیے دعا کر کہہ دیتے اور پھر یہاں آتے ہمارے پاس تو ہم تمہیں معاف کر دیتے۔ خیر، تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ پہلے مدینہ منورہ کا پروگرام بنا لیا ساتھیوں نے، ہم اور خوش ہو گئے، پوچھا نہیں انہوں نے، بنا ویسے ہی لیا، چلو بہت اچھا ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں بہت سردی تھی، بہت زیادہ سردی تھی، یعنی جیسے ہم اس طرح بیٹھے نا، اتنی ساری کپڑے پہن کے ایسے ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو وہاں البتہ اس دفعہ ایک بات یہ تھی کہ ریاض الجنہ میں جو روزہ مبارک میں جو داخل ہوتے ہیں تو وہاں حکومت نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر آپ پہلے سے اجازت لے لیں گے تو آپ کو ضرور بھیجا جائے گا اندر۔ تو پہلے سے وہ اس پہ موبائل پر اجازت لینی پڑتی ہے، پھر وہیں سے میسج آ جاتا ہے کہ آپ کون سا وقت چننا چاہتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وقت مناسب ہے تو ہمارے لیے، تو پھر اسی وقت میں وہ اندر داخل کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں، جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے بڑی ہوشیاری سے وہ وقت چنا جو وقت مغرب کا تھا، کہ ہم جب وہاں پہنچے تو مغرب کی نماز ہماری روزہ مبارک میں ہو جاتی ہے، اس میں ہو جائے، ریاض الجنہ میں ہو جائے۔ تو عصر کی نماز 3:30-4 کے قریب تھی، عصر پڑھ کر کے فارغ ہوئے، ہاں 3:30 اور 4 کے درمیان پڑھ کر فارغ ہوئے تو کسی نے ساتھی نے اپنا موبائل دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 4 بجے پیغام آیا ہوا ہے۔ اوہو، ہم تو سمجھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پاکستان سے یہ وقت لیا تھا، تو پاکستان میں جب 6 بج رہے تھے تو سعودی عرب میں 4 بج رہے تھے، ہم نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی۔ او صف میں سے نکل کر جلدی جلدی پہنچے تو جو داخلے کا رستہ تھا، کس کا؟ روزے مبارک کے داخلے کا نہیں، ریاض الجنہ کے داخلے، بلکہ ریاض الجنہ سے پہلے جو ایسے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا دیتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ یہ رہیں گے، پھر یہ فارغ ہوں گے تو اگلے یہ رہیں گے، پھر اس کے بعد یہ حلقے بنتے رہتے ہیں اور باقی فارغ ہوتے رہتے ہیں۔ اس حلقے بننے سے پہلے لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ان لائنوں میں سے لوگ نکال کے حلقے میں ڈالے جاتے ہیں۔ ان لائنوں کے بننے کے لیے جو جگہ اندر جانے کی، وہاں اتنا رش کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، وہاں جا کر کھڑے ہیں، دھکم پیل بھی ہو رہی ہے، سوچیے اللہ یہ کیا ہو گیا، مطلب ایسی محرومی ہو گئی، ہم نے تو اتنی تگ و دو کی، جد و جہد کی، یہاں سے تو اندر داخلے کا رستہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ شرطے آواز لگاتے ہیں، کوئی اور گروپ، تو کوئی گروپ والا، کوئی گروپ والا ادھر۔ اس دفعہ جو ہے یہ دیکھا کہ وسطی ایشیا کے ریاستوں سے لوگ بہت آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ ماشاءاللہ، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، بہت سے ماشاءاللہ، ہر طرف وہی نظر آتے تھے۔ ایران والے بالکل نظر نہیں آئے، نائجیریا والے کم تھے، بنگلہ دیش اور انڈیا والے اچھے خاصے تھے، ہمارے پاکستان کے لوگ بھی بہت کم نظر آئے، لیکن بہرحال تھے۔ اور
تو یہ جتنے گروپ تھے سب گروپ اندر، اب ہم ساتھی کھڑے ہیں، یا اللہ ہم نے تو گروپ بنائے نہیں تھا، ہم سب نے انفرادی طور پر لی تھی اجازت، وہ جن کی گروپ بنے ہوئے تھے انہوں نے پتہ نہیں گروپ سے کیسے اجازت لی تھی۔ بڑی مشکل سے اللہ پاک نے کوئی ایسا موقع دیا، اندر گھس گئے تو بہت ساری لائنوں میں سے ایک لائن میں جا کر لگ گئے۔ اب اللہ کی شاید ہمارے سے آگے کے لوگ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ چند لوگ جو ہمارے سے آگے تھے وہ بھی نکل گئے، اب ہم سب سے آگے ہیں اپنی لائن میں، اور ہمیں کوئی لفٹ کرا دے گا، پوچھتے گروپ اور کہاں ہے، وہ جہاں سے گروپ وہاں سے نکال رہا، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو ادھر ادھر سے کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا، انہوں نے ان کو دیکھا کہ گروپ نہیں کر جاؤ، ان کو وہیں سے باہر کر دیا واپس۔ اب ہمیں اور فکر پڑ گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، تو واپس کر دیں گے تو پھر ہم تو ویسے بھی بیمار آدمی ہیں، اتنی دیر ہم بغیر پیشاب وغیرہ استنجا کا تقاضا ہو جاتا ہے، کیا کریں۔ بہرحال بیٹھے بیٹھے جب تھک گئے تو ایک ساتھی نے پیچھے سے کرسی دے دیا ہمیں، تو ہم کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر یاد آیا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب کیسے مسائل آ جائیں تو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یہ پڑھا کرو۔ اور واقعی ہم نے حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں حضرت کے ساتھ سفر میں اس کے اثرات دیکھے، بس یہ خیال آ گیا تو اب ہم نے ان کی طرف دیکھنی چھوڑ دیا، نظر ہی نہیں اٹھائی، بس سب نے نظر نیچے کی، اور یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ وقت گزرتا رہا، ہم حیران تھے اللہ ہمارا کیا ہوگا۔ اتنے میں کسی نے آ کر ہمارے دیکھا، اور میں چونکہ بیٹھا ہوا تھا ایسے میں، تو اس نے مجھے، اتنا بوڑھا نہیں ہوں لیکن اس نے بہت بوڑھا سمجھ کر مجھے اٹھایا اور کہا چلو۔ جو یوں اٹھایا تو میرے ساتھی جو تھے ہم بھی ساتھ ہیں، اچھا چلو، پھر لے جا کے ہمیں ایک حلقہ میں بٹھا دیا۔ میں کہا چلو الحمدللہ یہاں تک تو آ گئے، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، اندر تو جائیں گے لیکن وقت کیا ہوگا نہیں پتا۔ لیکن اللہ کے شان، حلقے میں لوگ جاتے رہے، 1 2 3، اور جب ہم اندر پہنچے مغرب کی نماز سے 5 منٹ پہلے، تو جب خدا کا نظام ہوتا ہے تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہمارے پر ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، سب کو آگے بڑھا دیا، ہمیں پیچھے رہنے دیا۔ لیکن اصل میں اللہ کا نظام چل رہا ہے کہ ہمیں تمہیں وہاں کس وقت پہنچانا ہے، ہم اپنا نظام خود چلا رہے ہیں۔ واقعی یقین آ جاتا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو، جب ہم اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اگر اسی وقت داخل ہو جاتے، اور جب لائن میں لگے تھے تو اسی وقت لائن میں لگ جاتے، تو ہم یہاں پہنچتے تو عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، ہم تو نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم حنفی ہیں۔ اللہ کا نظام، جیسے ہی لوگ اندر داخل ہوئے 5 منٹ سب نے اپنی اپنی نیتیں مان لی، ہم نے کہا ہم نہیں، وقت ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ بٹھا کے مغرب کی نماز کے وقت باہر کر دیتے؟ نہیں، اب آپ آ گئے تو آپ آدھا گھنٹہ پورا ہوگا آپ کا۔ الحمدللہ بیٹھے رہے، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جب چاروں طرف دیکھا تو ہم نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، اسی کی جنت تو ہے ہی نہیں، یہ تو پرانی مسجد نبوی کی حدود ہے، یا اللہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، ابھی کیا کریں۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مجبور ہیں، ریاض الجنت تو چھوٹی سی جگہ ہے، اگر یہ اس طرح سب کا نظام بنانے لگے تو سب تو نہیں آ سکیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا ہوگا کام، لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے واپس نکلیں گے تو ریاض الجنہ کے اندر اپنا قدم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانے میں جب تشریف لے گئے تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ریاض الجنہ میں ہم کیا مانگیں، ریاض الجنہ میں اگر ہمیں موقع مل جائے، جنت کا ٹکڑا ہے، ہم کیا مانگے؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ کہنا کہ اللہ ہم نے پڑھنا پڑھانا کیا ہے، سننا سنانا بھی کیا ہے، لیکن اس پڑھنے پڑھانے میں ہم نے دیکھا کہ آپ جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں ڈالیں گے، کہیں یہ نہیں پڑھا کہ جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالیں گے، تو ہم نے اپنے قدم جنت کے ٹکڑے میں رکھ دیا، اب ہمیں یہاں سے نہ نکالنا۔ تو بس ساتھیوں سے یہ کہا بھائی دیکھو اگر موقع وہاں اندر کا نہیں ملا نفلیں پڑھنے کا تو جاتے ہوئے اپنے قدم ضرور اندر رکھ لینا اور اللہ سے یہ کہہ دینا۔ لیکن وہ لوگ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ سب کو یہ کہا کہ جانا یہاں سے ہے، یعنی ریاض الجنہ کے اندر سے واپس آنا ہے، جب نکل رہے ہو تو پھر اب سارے کے سارے
رنجنا حضرت عائشہ رضی اللہ کا حجرہ جہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہاں سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ممبر جو تھا وہاں تک، تو جو اندر والا رستہ ہے نکلنے کا اس میں سے سب کو نکالتے رہے الحمدللہ، اور بہت اطمینان سے، کوئی جلدی نہیں کی انہوں نے نکلنے میں، جو جتنے آرام سے دعا پڑھتے کرتے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے 4 دن تھے، اس میں یہ ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ الجنہ کی حاضری بھی ہو گئی، جنت البقی بند کیا ہوا تھا، تو بہرحال ہمارے لیے تو یعنی اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے، وہیں باہر کھڑے ہو کر کے پڑھ لیا، اندر داخل ہونا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے جو زیارات وغیرہ تھی وہاں کی زیارات، مسجد قبلتین احد کے میدان میں الحمدللہ وہ مسجد اب بننا شروع ہو گئی، مسجد جس کی تعمیر رکی ہوئی تھی ان کے ہاں آپس میں اختلاف تھا کہ یہاں پر مسجد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ الحمدللہ مسجد شاندار بن رہی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے ماشاء اللہ۔ اور وہاں بھی وہ جو اعمال ہوتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار، قبر مبارک، اور حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر، ویسے تو سارے شہداء کی قبریں اکثر کی، سارے نہیں اکثر کی اندر ہی ہیں، لیکن ان 3 قبروں کے گرد پتھر لگائے ہوئے ہیں، ایک ساتھ پتھر لگائے ہوئے ہیں، یہ 3 قبریں خصوصی۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے جن کو بہت دکھوں کا سامنا کر، بڑے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ لڑکا تھا جس کی ماں اس کو سب سے قیمتی جوڑے پہناتی تھی، اس کی ماں نے اس کے کپڑے اتار کر ننگا کر کے باہر بھیجا تھا، اگر تو نے اسلام قبول کرے تو گھر سے نکل جا، اس کو پھر چادر دی گئی تھی اوڑھنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مقرر کیا تھا کہ آپ جائیں اور مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے ہیں، یثرب تھا اس زمانے میں، یثرب سے جو لوگ آئے ہیں ان کی تربیت کریں، وہاں جا کر وہاں دین کا کام کریں، وہاں پھیلائیں، اور جب وہاں ان کی محنتوں سے اللہ نے فضل فرمایا اور اچھی بڑی تعداد ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے ہجرت ہوئی وہاں، اور یثرب کیا بن گیا؟ مدینہ النبی۔ یہ مدینہ جو ہم لفظ کہتے ہیں نا، مدینہ، مدینہ کا مطلب شہر، اس کا لفظ تھا مدینہ الرسول، مدینہ الرسول، رسول کا شہر، تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے مدینہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غنائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج پر حضرت تشریف رکھتے تھے، حضرت کا جگہ جو تھی مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ ویسے تو جب کعبۃ اللہ پہ قبضے کا واقعہ ہوا اس سے پہلے الحمدللہ مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں ایک تہخانہ بھی تھا، اس تہخانے میں ان کی جگہ بھی مخصوص تھی کہ جب جاتے تھے اسی تہخانے میں ٹھہرتے تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں، میں پہنچا تو میرے پاس ویزا نہیں تھا، اور میں رمضان میں گیا تھا، چھوٹ گیا، پھر حج کے بعد واپس ہوا تو ویزا نہیں تھا، تو بہت دنوں کے بعد پہنچا تو حضرت نے دیکھتے ہی مجھ سے کہا کہاں رہ گئے تھے، اور تشویش تھی، وہ سمجھے کہ مجھے بھگا دیا۔ اور ہمارے مولانا عبید اللہ خالد صاحب فرماتے تھے، وہ بھی تھے سفر میں، تو وہ فرماتے تھے اسی زمانے کی بات کرو، آپ فکر نہیں کرو، آپ آنا جانا رکھو اپنا۔ میں نے کہا کہیں پکڑ لیا تو واپس کر دیں گے؟ کہ نہیں بالکل نہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے مقدر میں اس سال حج ہے تو یہ آپ کو نہیں پکڑ سکتے، اور اگر آپ کے مقدر میں حج نہیں ہے تو فکر نہ کرو، یہ اپنے کرائے سے واپس بھیجیں گے۔ تو جو ہے تھوڑا علماء صاحب نے سے پوچھا ڈانٹ کر کدھر رہ گئے تھے، تو میں نے کہا حضرت مدینہ چلا گیا تھا، تو اب مزید ڈانٹ پڑی، مدینہ؟ اچھا مدینہ، اجمیر شریف ہے، پاک پتن شریف ہے، اور مدینہ منورہ صرف مدینہ؟ یہ بات ہے 1983 کی، الحمدللہ آج تک لکھنے میں بولنے میں کبھی مدینہ نہیں، مدینہ پاک، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ شریف، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، با ادب با نصیب۔ کیا بات کر رہے تھے، کہیں سے کہیں نکل جاتے، کیا بات کر رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو وہ احد کے میدان میں مسجد بن گئی، ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ، ہاں مصعب بن عمیر کی بات، تو انہوں نے مدینہ منورہ میں محنت کی، اور یہی مصعب بن عمیر تھے جن کی شہادت سے
لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہ جو احد کے میدان میں بھگدڑ مچی ہے وہ یہ تھی. تو ان کی قبر اس میں ہے. عبداللہ بن جہش وہ صحابی ہیں جنہوں نے سعد بن وقاص کے ساتھ دعا کی تھی. دعا کرتے ہیں میں کروں تم آمین کہنا، تم کرو میں آمین کہوں گا. اللہ کل ایسے مقابلہ ہو، یوں سخت ہو ہلانا ہو، پھر میں اس کو مار دوں. انہوں نے کہا عبداللہ بن جہش نے آمین. اب انہوں نے کہا تم عبداللہ بن جہش تم دعا کرو میں آمین کہوں. اللہ کل کافر سے ایسے مقابلہ کرنا سخت ہو، میں بھی اس کے اوپر لڑوں وہ بھی لڑے، اور اس کے بعد آخر میں مجھے شہید کر دے اور پھر میرے ناک کان کاٹ دے، اور جب کل قیامت کے دن میں تیرے سامنے پیش ہوں اور تو پوچھے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں اللہ تیرے راستے میں ناک کان کاٹے گئے، اور تو کہے تو نے سچ کہا، یعنی قبول ہو گیا، تو نے سچ کہا. تو یہ عبداللہ بن جہش ہے. تو مصعب بن عمیر دو، اور تیسرے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. تو ان تینوں کی خبر ایک ساتھ ہے. اور اسی طریقے سے یہاں سے فراغت کے بعد ہم مکہ مکرمہ چلے تو یہ ہوا ساتھیوں کو کہ بدر سے ہوتے ہوئے جانا چاہیے. تو مقام بدر پر چلے گئے. وہاں ایک تو یہ ہوا کہ وہ مسجد جس مسجد میں ہم حضرت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ظہر کی، اگر آپ کو یاد ہو جو حضرات گئے ہیں حضرت کے ساتھ سفر میں، تو ظہر کی ہم ایسے ہی گئے کہ ظہر وہاں پڑھے، لیکن اللہ کے شان وہاں گئے تو مسجد بند تھی کہ اس مسجد کی بھی تزئین و آرائش ہو رہی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، تو نماز تو وہاں نہیں پڑھ سکے. وہ مسجد کیا ہے؟ مسجد عریش ہے. مسجد عریش، عریش کہتے ہیں چھپر کو. اور چھپر ایسی چیز کو کہتے ہیں کوئی آدمی چھت کے اوپر چھت بنائے، اور چھت اس طرح بنائے کہ اس کے اوپر یہ جو درخت کی شاخیں اور یہ کھجور کی شاخیں یہ ڈال دے. تو عریش وہ ہوگی کہ جب دھوپ نکلے تو دھوپ سورج نکلے تو دھوپ اندر جائے، عریش وہ ہے. یعنی پکی چھت نہیں ہوتی، بارش ہو تو چھت ٹپکے، اس چیز کو عریش کہتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے پر حملے کے لیے نکلے تو ابو سفیان کا قافلہ تو چھپ کر نکل گیا اور وہاں سے تیاری کر کے واپس آیا. اور بدر کے مقام پر، بدر ایک کنواں تھا، یہاں پر آ کے جماؤ کر لیا. یہی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اللہ کی شان چونکہ وہ پہلے پہنچا تھا تو اس نے دیکھ کر جو مضبوط جگہ تھی وہ پکڑ لی جہاں مٹی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو مٹی والی مضبوط جگہ تو ختم ہو گئی تھی، ان حضرات کو جگہ ملی ریت کے اوپر. اب بتاؤ ریت پہ کیسے لڑائی ہوگی، چلے گا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پہاڑ تو ایسے سامنے، دو پہاڑ ایسے سامنے ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں حضرت نے بتایا تھا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جن کے اوپر فرشتے اتارے گئے بدر میں مدد کے لیے. فرشتے اتارے گئے، انہی پہاڑوں پر ان کی قطار تھی. چھوٹا چھوٹا پہاڑ سامنے کی طرف تھا جہاں مسلمان کھڑے تھے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش چھپر بنایا گیا، اور اسی مقام کو پھر بعد میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موقع پر جہاں جہاں جو متبرک مقام تھے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یا کوئی خاص بات ہوئی، حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہاں مسجدیں بنا دی تھی. تو یہاں بھی مسجد عریش کے نام سے مسجد بنی ہوئی تھی. ہم اس میں نہیں جا سکے ابھی اس دفعہ، پہلے حضرت کے ساتھ تو ظہر وہاں پڑھا کرتے تھے، اس دفعہ جو ہے وہ بند تھی، نماز کہیں باہر پڑھی. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے جو زائرین آگے جائیں گے ان کے لیے، وہ یہ کہ جیسے احد میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دیوار نہیں ہے بلکہ پلر ہے اور بیچ میں جالیاں ہیں، آپ اندر قبر جو قبور ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو بدر میں بھی ایسے ہی کر دیا. ورنہ ہمیں یاد ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دو چار پتھر رکھ کر کے، اور اس کے بعد پھر جا کر کے حضرت کھڑے ہوئے اور دیوار کے اوپر سے دیکھا قبور مبارک کو. لیکن اس دفعہ الحمدللہ یہ ہو گیا. نیت کچھ بھی ہو، وہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کمانا چاہتے ہیں، کچھ بھی، ہمارا فائدہ ہو گیا کہ اب جو ہے باہر سے قبور نظر آتی ہے. لیکن وہ قبور سب کی ہے، یعنی وہ علاقے والوں کے لیے بھی وہی قبرستان ہے. تو قبور بہت زیادہ ہے. خیر تو یہ الحمدللہ بدر سے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں جب پہنچے تو مدینہ منورہ کی سردی جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئی تھی. ہم یہاں تو سب کچھ پہن لیتے تھے، وہاں تو دو چادر احرام کی، اس کے علاوہ کچھ پہن نہیں سکتے، موزہ نہیں پہن سکتے. لیکن الحمدللہ اللہ نے بہت فضل فرمایا کہ عمرہ اور طواف یہ ساری چیزیں بہت آرام کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ اللہ نے کروا دی.
اللہ پاک ان کو قبول فرما لے، اور اللہ پاک ہم سب کو جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ یہ قبولیت ہے، مال سے آدمی نہیں جاتا، جو چلا جائے اس کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ لے کر گیا، تمہارا مال کس کام کا؟ اللہ لے کر گیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاں بلایا۔ یاد آ گیا تو عرض کر دوں، ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے بیٹا نبیل وقت ہو جائے تو بتا دینا۔ ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حج پہ گروپ لے کر حج کے گروپ میں تھے، اور سب حج والے ساتھی ایک ساتھ نماز کے لیے جاتے، ایک ساتھ واپس آتے۔ کہنے لگے ہم نے غور کیا کہ ایک ساتھی ہمارا بیچ میں سے جب ہم مسجد کے اندر جاتے تو وہ نہیں ہوتا، مسجد کے اندر جاتے نکلتا تھا ساتھ ہے۔ ایک دن ہم نے اسے پکڑ لیا، ہم نے کہا یہ کیا بات ہے، ہم سب بیت اللہ میں جاتے ہیں اندر اور تم اندر نہیں ہوتے؟ تو رونے لگا، کہنے لگا کہ وہ جب میں بیت اللہ کے قریب ہوتا ہوں تو ایسی خوفناک مخلوقات میرے سامنے آ جاتی ہیں جو مجھے اندر نہیں جانے دیتی۔ تو یہ سب ساتھی پریشان ہو گئے۔ وہاں بیت اللہ میں جو چند بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں بھی اللہ والے کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کسی ایک کو پکڑ کر پوچھا کہ ہمارے پاکستان سے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، پنجاب کے ایک ساتھی ہیں، وہ یہ ایسا بس پنجاب مانسہرہ کے ساتھی، تو وہ ایسا معاملہ ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ جو گناہ کر کے آیا ہے نا اس کی معافی مانگ لے۔ اب جب اس سے کہا تو اور رونے لگا، کیا ہوا؟ کہا میں نے پاکستان میں قتل کیا تھا جس کی سزا مجھے نہیں ملی، میں بچ گیا۔ اس نے پھر ساتھیوں نے اس کو فون کروایا وہاں سے اپنے گاؤں، وہاں اس نے بات کی اس خاندان والوں سے کہ تمہارا فلاں آدمی جو مارا تھا میں نے مارا تھا، مجھے معاف کر دو، ورنہ جو سزا چاہو دے دو، لیکن ابھی کے لیے اتنا معافی دے دو کہ میں واپس آ کر اپنی سزا بھگت لوں گا۔ انہوں نے اس کو معاف کیا، اس کے بعد اس نے جا کر کے حرم کے اندر حاضر کی۔ یہ وہاں ہر کسی کے بس کا نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی دفتر کے وہ سنانے لگے، عصر کی نماز میں اعلان ہوا جنازے کا، عصر میں مغرب تک لوگوں نے انتظار کیا، جنازہ نہیں ہوا، کہ ہم سب اٹھ کے چلے گئے۔ مغرب میں جب ہم واپس آئے تو ہم نے جو باہر شوتے تھے ان میں سے کسی سے پوچھا، تو خیر انہوں نے تو نہیں بتایا، لیکن دوسرے نے عرب نے بتا دیا۔ اس نے کہا ایک جنازہ آیا تھا، 80-90 سال عمر تھی، اس جنازے کو جس دروازے سے لے جانے کی کوشش کی گئی نہیں جا سکا، ایک دروازہ، 2 دروازے، 100 دروازے ہم نے آزما لیے، نہیں جا سکا، باہر جنازہ ہوئی اس کی۔ معلومات کی تو کہنے لگی 80 سال عمر تھی، پوری زندگی میں کبھی بیت اللہ حاضر نہیں ہوا۔ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں۔ جب بلانے پر آئے پھر کچھ مسئلہ نہیں۔ ہم اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں، اور ایک ساتھ ڈیرہ غازی خان کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں سے ایسی بات چیت ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنا بتایا قصہ۔ مولانا علی مرتضی رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان کے، مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی، وہ ان کے مرید تھے، ہم مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ کے مرید تھے، تو دوستی بہت زیادہ ہو۔ اب وہ سنانے لگے کہ میں نے پوچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے تسبیح ٹوپی لگاتا ہوں مسجد سے باہر۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تسبیح ٹوپی لگا کر اتنا بنا لیا؟ کہنے لگے میری شروع سے یہ خواہش تھی، لہذا میں نے صرف پیسے جمع کیے، لیکن جب میں پیسے جمع کر کے کراچی پہنچا تو عصر کا وقت تھا، جلدی نماز پڑھنے کے لیے میں مکی مسجد میں یہاں ٹھہروں گا مکی مسجد میں، تو عصر کی نماز کا وقت تھا، میں نے اوپر کی طرف اپنا تھیلا رکھا جس میں پاسپورٹ اور وہ پیسے تھے، اور نیچے بیٹھ کر استنجا کرنے لگا، وہ جو استنجا خانے جن میں دروازے نہیں ہوتے۔ استنجا کر کے جب اٹھا تو میری تھیلی نہیں تھی،
اف ساری زندگی کی جو کمائی تھی وہ سب ختم مجھ پر. ان کے الفاظ تھے کہ مجھ پر گریا تاری ہو گیا. یعنی میں اپنے آپ میں قابو میں نہیں تھا. تو لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا بھائی میں حج کے لیے آیا, پیسے یہاں رکھے. لوگوں نے کیسے کہنا ہرے رنگ کی تھیلی. ہاں میں نے دیکھا ایک آدمی پر, وہ ڈھونڈتے رہنے میں کہ میرے تو گریا رکے نا. تو ایک صاحب آگے آئے, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ کو کچھ قرض دے دوں تو آپ واپس کر دو گے. کہے بالکل کر دوں گا, مجھے قرض دے دو, مجھے ابھی جانا ہے بس. کہ لے پاسپورٹ. کہ وہ پاسپورٹ بھی اسی میں تھا. تو اس آدمی نے, اللہ والے نے, کچھ نے ایک آدمی تھا, اس نے پاسپورٹ بنوایا ارجنٹ اگلے دن. اور یہ پاسپورٹ, اچھا پیسے بھی ٹکٹ کے کروا کے ٹکٹ بھی کر لیا. اب یہ جب لے کر کے پہنچے ہیں وہاں سعودی ایمبیسی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ سعودی ایمبیسی پہلے بڑی لمبی دیوار تھی, اس کے سامنے کھڑکیاں تھیں, صبح صبح سے لائن لگ جاتی تھی. اور جو ایجنٹ تھے وہ بھی اپنے لوگ کھڑے کر دیتے تھے. آپ نے ایجنٹ کو تھوڑا سا پیسہ دیا تو انہوں نے اپنا آدمی ہٹا کے آپ کو کھڑا کر دیا. بڑی مشکل ہوتی تھی. تو وہاں جب یہ پہنچے ہیں تو ساری کھڑکیاں بند, آدمی ایک بھی نہیں. وہ جو ایجنٹ والے ہیں وہ دور بیٹھے ہیں. تو یہ جا کے لائن میں ایسے جا کے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے. تو پیچھے سے انہوں نے آوازیں کسنی شروع کی, مولوی صاحب مولوی صاحب ویزا بند ہے. تو کیا کروں. کہنے ویزا بند ہے چھوڑ دو, ویزا بند ہے چھوڑو. کہا نہیں مجھے تو جانا ہے, ایسے کیسے چلا جاؤں. کہنے ابھی میں یہ کھڑا ہوں کہ کھڑکی کھلی اور اس نے اندر سے دیکھا مجھے, اور پھر ادھر ادھر بھی دیکھا, اور پھر آواز لگائی بھائی وہ آج قونصل جنرل تبدیل ہو گیا ہے, اس کا پہلا دن ہے. اس نے کہا آج جو بھی آیا اس کو ویزا دے دو. کمال ہے. ویزا لے لیا. ویزا لے کر کے ٹکٹ کی بکنگ نہیں ہے, پہنچ گئے ایئرپورٹ اور ٹکٹ دکھایا, اندر ہو گئے. ٹکٹ دکھایا, سیٹ نہیں ہے اس کے پاس. ٹکٹ دکھا کے اندر ہو گئے. اور اس کے بعد جا کر وہاں کھڑے ہیں. وہ بار بار پوچھ رہے کیا ہے, ٹکٹ دکھاتے ہوئے کہتے تمہاری یہ تو فلائٹ ہی نہیں ہے, تمہاری بہت بات کی فلائٹ ہے تمہارا. کہ دیکھو مجھے جانا تو ہے, تم بھیجو گے تو میں دعا کروں گا. اچھا ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر. کہ اس طرح سے تھوڑی دیر کے بعد باری آ گئی, چلا گیا آپ کے ساتھ بیٹھا. اور مجھے پھر وہ ملے حج سے ذرا سا پہلے. یہ رمضان کی بات تھی. حج سے ذرا سا پہلے مسجد نبی سے وہ باہر آ رہے تھے, میں اندر جا رہا تھا. یہ قصہ تو میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ وہ باہر آ رہے تھے, میں اندر جا رہا تھا. تو ایک دم سے مجھے دیکھا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر, آپ کو کیا ہو گیا ہے. میں نے اپنے حال کی طرف دیکھا, میں نے کہا کچھ نہیں. کہ نہیں میں اصل میں درمیان میں جو رہا تو کسی ایک جاننے والے کے پاس جدہ گیا 2-3 دن کے لیے. انہوں نے مجھے 3 دن ٹھہرایا اپنے ڈرائنگ روم میں. ڈرائنگ روم میں ٹی وی تھا, ٹی وی چلتا تھا. تو سعودی عرب کا ٹی وی اس زمانے میں 1983 میں کون سے کچھ گڑبڑ نہیں, لیکن بہرحال مرد عورت تو ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا ہے. میں نے دیکھا اپنی طرف, کچھ نہیں ہوا. کہ نہیں آپ نے کہیں ٹی وی تو نہیں دیکھ لیا تھا. اچھا میں نے ان کو ہاں نہ کچھ نہیں کہا. انہوں نے آگے سے کہا کہ اعتکاف میں جو نور اللہ نے آپ کی آنکھوں میں بنایا تھا وہ سب ختم ہو چکا. ہم تو بڑے مزے سے موبائل پر ٹی وی دیکھ رہے ہیں. موبائل کیا ہے, محرم غیر محرم کو دیکھے, اس کی تو کسی مفتی نہیں اجازت. یہ کہہ سکتے ہو کہ چلو مفتی صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ یہ والے ڈیجیٹل تصویر کی جاتے ہیں, کہ ہمارے حضرت محمد فرماتے ہیں حرام اس کو. لیکن ایسا تو کوئی مفتی نہیں ہے جس نے کہا کہ ہاں اب مرد عورت کو دیکھ سکتے ہیں, عورت کی تصویر مرد دیکھ سکتا ہے. کہا ہے کسی نے. کیا ہو رہا ہے. خیر یہ انہوں نے فرمایا. میں نے پوچھا شیخ بس ہو گیا, اللہ سے توبہ کرتا ہوں, آپ سناؤ کیا حال ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ رمضان سے لے کر یہ حج تک میں نے مزدوری کی, پتھر اٹھائے, کھیتوں میں کام کیا, اپنا یہاں کا خرچ بھی پورا کیا, اور جو لے کر آیا تھا ان سے قرض وہ بھی پورا ہو گیا, واپس جاتے ان کے حوالے کر. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. جو گیا وہ گھمنڈ نہ کرے, جو گیا وہ تکبر نہ کرے. اللہ لے کر گیا ہے, اور جو ہو کر آ گیا وہ قبولیت کی دعا کرے, اور جو نہیں جا سکا وہ اللہ سے اور مانگے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلانا اس نے تو حج ہی نہیں کیا, یہ فلانے پیر صاحب دیکھو یہ تو ماشاءاللہ ہر دفعہ حج کرتے ہیں, ہر رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, یہ فلاں پیر صاحب یہ تو بیچارے یہ تو کبھی بھی نہیں جاتے. یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے.
کوئی کمی کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بلاتے ہیں اپنے یہاں، اور جس کو چاہتے ہیں روک کر رکھتے ہیں اس کی طلب کے واسطے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے شک رکے ہوئے ہوں لیکن ان کے آنے جانے کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نماز وہاں پڑھتے ہیں، ہاں یہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں ہم نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے یہاں قصہ سنایا تھا مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، بس یہ آخری بات کر، مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنایا آپ کو پہلے بھی، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابھی کے حال فی الحال کے 10-15 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ انڈیا کے تھے، دارالعلوم دیوبند کے بھی صدر مفتی تھے، مظاہر العلوم کے بھی صدر مفتی تھے، بڑا عالم ہوتا ہے ایسا۔ فرمانے لگے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر کے اور پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے میں نے کہا تھا کہ بڑے زمانے بڑا وقت ہوتا تھا، ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنا سر جھکا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیا، اور یہ سوچنے لگا کہ جانے اللہ پاک کے ہاں جو کے فضل سے جو یہاں پہنچا ہوں تو میں نے سلام تو پیش کر دیا، پر سلام قبول ہوا کہ نہیں ہوا، گناہ گار ہوں، جیسے جتنا بڑا ہوتا ہے آدمی اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو ایسے ہی تھا کہ کسی نے آ کر سر پر ایسے ہاتھ لگایا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگا حضرت آپ کا سلام قبول ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا تم کون ہو؟ کل میں میرا نام فلاں ہے۔ تم کہاں سے آئے؟ کون ہو؟ کل میں حیدرآباد دکن سے، انڈیا سے آیا ہوں، فلاں محلے میں رہتا ہوں، بس آپ کا سلام قبول ہو گیا کر کے وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ کوئی ایسا آدمی تھا جس کو یہ خبر تھی کہ میں نے سلام پیش کیا اور اسی فکر میں بیٹھا ہوں، تو کوئی بڑا آدمی تھا، اب ڈھونڈوں تو ملے نہیں۔ تو نیت کر لی کہ انڈیا جاتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر جانے کے بجائے پہلے حیدرآباد دکن جاؤں گا، دکن میں جا کر اس محلے میں جاؤں گا اور اس سے ملاقات کروں گا۔ وہاں پہنچا تو پہنچ کر کے جو ہے محلے میں جا کر جس سے اس آدمی کا نام لوں وہ ہنسے مجھ پر۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو ایک آدمی کا پتہ پوچھ رہا ہوں، وہ بتا دو۔ کہنے لگے آپ تو شریف آدمی لگتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، پتہ تو بتا دو۔ کہنے لگے وہ تو جیل میں ہے۔ اچھا جیل میں؟ کون سی جیل میں؟ فلاں جیل میں۔ جیل پہنچ گئے کہ ملنا ہے اس سے۔ جیلر سے کہا کہ بھائی وہ فلاں آدمی جو ہے اس سے ملنا ہے۔ کہنے آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہنے میری حج پہ ملاقات ہوئی تھی۔ کہنے حج پہ ملاقات؟ 7 سال سے تو یہاں جیل میں، 7 سال سے اس جیل میں پڑا ہوا۔ کہنے ملاقات تو کراؤ۔ ملاقات کرائی، اس سے سب سے پہلا سوال یہ کیا بھائی آپ ہی سے ہماری ملاقات ہوئی تھی نا؟ کہنا ہاں ہاں آپ ہی سے ہوئی تھی، مجھ سے ہوئی تھی۔ کہنے یہ جیلر بتا رہا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ تو 7 سال سے جیل میں ہیں۔ کہنے مولانا یہ جو جیل کی سلاخیں ہیں یہ ہمارا راستہ روک سکتی ہے؟ اس لیے اگر کسی کو دیکھو کہ وہ نہیں جا پا رہا ہے تو حقیر مت سمجھنا۔ میں پھر کہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کھاتے پیتے کراچی میں ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز ہم مدینہ میں پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی خبر بھی نہیں کرتے کسی کو کہ ہم کتنے بڑے ہیں، کہاں پہنچے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ شان تھی، فرمایا ایسے اپنی نیکیوں کو چھپاتے جیسے تم لوگ ہمیں جیسے وہ نیکیوں کو ایسے چھپاتے جیسے ہم لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ۔ ارے لو بھائی رضوان بھائی، رضا بھائی بہت اہم بات، بھائی معاف کرنا دیر ہو گئی لیکن یہ باتوں باتوں میں یہ خیال ہی رہا، اور ہمارے رضا بھائی نے کھٹکھٹایا بھی نہیں۔ حضرت مفتی خالد صاحب دعوت برکاتہ نے، میں ابھی جب سفر پہ تھا تو ایک پیغام ساتھیوں کو دیا تھا اور ان لوگوں نے اس کو لکھ لیا اور لکھ کر کے پھر ان کو دکھا بھی دیا۔ کچھ 2-4 مہینے سے یا اس سے ذرا سا قبل کچھ ساتھی تشویش میں تھے کہ حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ وہاں بھی بہت کم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، عثمانیہ مسجد میں مجلس میں، اور یہاں بھی ان کا آنا ایک عرصہ ہو گیا نہیں آ سک رہے۔ تو بعضوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں تشریف لاتے۔ تو یہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی طرف سے خاص پیغام ہے۔ تمام ساتھیوں سے بغور سنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ سے بات سن کر کے ان حضرات نے اور مولانا محمد حافظ صاحب نے، بھائی منصور صاحب، بھائی رضا بھائی اور مولانا حافظ صاحب وغیرہ نے لکھ کیا، لکھ کر کے ان کو دکھا دیا اور دکھا کر کے پھر یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سب نے الحمدللہ مل کر کے ایک متفقہ طور پر حضرت مولانا مفتی خالد صاحب کو حضرت کا جانشین مقرر کیا، اور ہم سب اپنے مشوروں کے لیے، ابھی میں عمرے پر جا رہا تھا ان سے ہی مشورہ کیا، ہم کسی دن یہاں نہیں ہوتے تو ہم اس سے پہلے چھٹی کا مشورہ ان سے مولانا افشانی صاحب سے
بھی کرتے ہیں اور ان سے ہی مشورہ کرتے ہیں کہ بہرحال ہمارے حضرت کے جانشین تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس دفعہ اجتماع میں نہیں آئے تو لوگوں کو اور تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. فرمایا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جس طرح خانقاہی امور چل رہے تھے الحمدللہ اب بھی ان کا اہتمام ہوتا ہے. عثمانیہ مسجد میں اتوار کی مجلس، روزانہ مغرب کے بعد کی مجلس اور جمعے کے بعد کی مجلس بھی ہوتی ہے. اسی طرح خانقاہ گڈاپ ہماری اپنی ہی خانقاہ ہے، وہاں بھی اتوار کو مجلس ہوتی ہے. جو حضرات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مجھ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ عثمانیہ مسجد میں اتوار کی مسجد کو لازم پکڑیں. عثمانیہ مسجد میں مغرب کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس میں بھی شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. میں مجلس میں موجود ہوں یا نہ ہوں سمجھیں کہ یہ میری ہی مجلس ہے. اسی طرح جو احباب خانقاہ گڈاپ پہنچ سکتے ہوں تو وہاں ضرور شرکت کریں. یہ حضرت نے بعض اوقات ساتھیوں نے یہ کر لیا کہ جس دن حضرت مفتی صاحب کا بیان ہو اس دن آ جاتے، جس دن مفتی صاحب کو بیان نہ ہو اس دن نہیں آتے، یا مسجد میں آ کر کے چلے جاتے. تو خاص طور سے اس کی تنبیہ کی ہے کہ حضرت ہو یا نہ ہو حضرت کی مجلس ہے. یہ تو بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ کہتے ہیں ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باغ ہے لگایا ہوا، اس کو کسی صورت اجڑنے نہیں دینا. انشاءاللہ اللہ کرے قیامت تک پھلے پھولے. آمین. اسی طرح میں مجلس میں موجود ہوں یا نہ ہوں سمجھیں کہ یہ میری ہی مجلس ہے. اسی طرح جو احباب خانقاہ گڈاپ پہنچ سکتے ہوں تو وہاں ضرور شرکت کریں. یہ مجالس بہت قیمتی ہیں، ان میں کوشش کر کے شرکت کی جائے اور فائدہ اٹھایا جائے. علاوہ ازیں جب بھی اجتماع ہو تو اس میں اہتمام کے ساتھ شرکت کی جائے، شرکت کی ترتیب بنائی جائے. نمبر 2، میرے ان مجالس میں شرکت نہ کر سکنے یا خانقاہ گڈاپ نہ جا سکنے کی وجہ میری طبیعت کی علالت ہے. میں طبیعت کی علالت کی وجہ سے کئی مرتبہ چاہتے ہوئے بھی عثمانیہ مسجد کی مجلس میں بھی نہیں پہنچ پاتا، حتیٰ کہ بعض مرتبہ جماعت کے ساتھ نمازیں بھی نہیں پڑھ پاتا. اس لیے خانقاہ گڈاپ میں یا عثمانیہ مسجد کی مجالس میں میری عدم شرکت کو یعنی میری شرکت نہ کرنے کو کسی اور بات پر محمول نہ کیا جائے. اسی طرح جن احباب کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے وہ اپنے اسباق، احوال اور اصلاح کے حوالے سے وقت لے کر گھر پر ملاقات کر لیا کریں. یہ جو ہوتا ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی، وقت لے لے. پہلے پتہ ہے کہ حضرت کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اور حضرت کی معمولی نہیں، حضرت کی طبیعت جتنی خراب ہے شاید ہم تو بات کرنے کے بھی قابل نہ ہوتے جتنی طبیعت خراب ہے. تو اس واسطے پہلے سے یعنی ادب بھی یہی ہے، بڑوں سے پہلے سے وقت لینا چاہیے. وقت لے کر کے ان کے جو فارغ وقت ہے اس میں ملاقات کرنی چاہیے. نمبر 3، خانقاہی امور کے متعلق کسی بھی ساتھی کو اگر کوئی الجھن ہو یا کوئی سوال ہو تو براہ راست مجھ سے پوچھ لیا جائے. نہیں آ رہے یا براہ راست مجھ سے پوچھ لیا جائے اور ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق اعمال کرنے، باہمی اتحاد و اتفاق اور نیتوں میں صدق و اخلاص عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ها ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا. ہمارے ایوب بھائی جو آپ حضرات کی خدمت کرتے ہیں، ہر اتوار کو آپ دیکھتے ہوں گے چائے پلاتے ہیں، چائے بناتے ہیں، چائے کا سامان بھی خود لاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خادم قسم کے آدمی ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کی بیٹی کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی تھی. آج کا تو نہیں پتہ، اللہ کرے جلدی سے اس کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. اللہ پاک ہر طرح سے اس کی مارداری کو ایوب بھائی کے لیے آسان فرما دے. اور سب کے لیے دعا کیجیے جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے. اور بیمار تو ہم سب ہیں، سب بیمار ہیں. دعا کیجیے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو اللہ شفا سے تبدیل فرما دے. شفاء کامل مکمل شفا، شفاء عاجل فوری شفا مل جائے، شفاء مستمر ہمیشہ باقی رہنے والی شفا مل جائے. اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. جو مرحومین ہیں ہمارے اس امت کے، اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرما دے اور ہم سب کو
جیسے ہمارے حضرت دعا کرتے تھے اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے پہلے اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، ولایت خاصہ کا تاج ہمارے سروں پر رکھ دے، اپنی نسبت خاصہ نصیب فرما دے، اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، اللہ ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے تعلق والوں میں سے کسی کو اللہ محروم نہ فرمائے، اللہ سب کو اپنا ولی بنا دے۔ اللہ جو ہمارے حضرات بزرگ بیمار ہے، اللہ ان کی سب کی طبیعتیں خراب ہیں، اللہ ان کی صحت میں، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کی ایمان میں اور ان کے عمل میں، علم میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کے فیض میں برکت نصیب فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمیں توفیق دے، اے اللہ کہ ہم ان حضرات سے جتنا فیض اٹھا سکیں اللہ وہ ان کی، اے اللہ ان سے اٹھا لے، اللہ اس فیض کو قبول بھی فرما لے، اے اللہ جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی یا ان کے جاننے والے، گھر والے، ملنے والے، ان کے تعلق والوں میں جس کے جو مسائل ہیں، کسی کے صحت کے، کسی کے بچوں کے رشتے کے، کسی کے قرض کے، کسی کے اور کاروبار کے، اور پتہ نہیں کس کس قسم کے مسئلوں میں لوگ الجھے ہیں، اللہ سب کے سارے مسئلوں کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا